الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور رب تعالی تمام فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، مجاہدین کے حوصلے بلند فرمائے، اسرائیل اور اسرائیل کی مدد کرنے والے اس کے حامی جو ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود فرمائے۔ آپ تمام دوست بھی آمین کہہ دیا کریں، آمین لکھ دیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک آمین سے اگر کچھ ہو نہ ہو لیکن ہمارا اس میں حصہ تو شامل ہو جائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور کیسے بہتر ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو اس کا اجر انسان کو ملے گا، اگر نیت اچھی نہیں تو اس کا اجر بھی نہیں۔ اور اگر انسان کی نیت ہے تو وہ جس کام کی نیت کرتا ہے وہ کام کر جاتا ہے، اگر نیت نہیں ہے اس نے اوپر سے کہہ لیا اور نیت نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ اب جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو صدقہ و خیرات دیتا ہے اور وہ اس نیت سے دیتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، اللہ کی راہ میں دینے والا کہیں گے، لوگوں کی مدد کرنے والا کہیں گے، تو اس نے دے دیا۔ اس کی جو نیت تھی لوگوں کو دکھانے کی وہ پوری ہو گئی۔ جس نے حج اس لیے کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے اور میں جی بڑا لوگوں میں میرا رتبہ میری شان بڑھ جائے گی، تو اس نے حج کر لیا، لوگوں نے اس کو حاجی کہہ لیا۔ جس نیت سے اس نے حج کیا اس کو یہاں اجر مل رہا ہے۔ جس نے اس نیت سے قرآن پڑھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں گے، جس نے اس نیت سے علم دین حاصل کیا کہ لوگ مجھے عالم کہیں گے، جس نے اس نیت سے انسانوں کی خدمت کی کہ لوگ مجھے خدمت کرنے والا، خدمت خلق یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا کہیں گے، سو اس نے کر لیا۔ اب کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ عرض کرے گا مالک و مولا، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے زکاتیں دیں، میں نے لوگوں کی مدد کی، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اے مالک تیری راہ میں خرچ کیا۔ اس طرح سے وہ اپنے نیک اعمال گنواتا جائے گا، گنواتا جائے گا۔ جب وہ گنوا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے بے شک نیک اعمال کیے، تو نے نمازیں پڑھی اس لیے کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تو نے حج کیے اس لیے کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، تو نے عمرہ کیا اس لیے کہ لوگ تجھے مجھ سے محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کہیں، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی مدد اس لیے کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کیا کہ لوگ تجھے ایک اچھے اخلاق کا مالک کہیں، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے خدمت خلق اس لیے کیا کہ لوگ تجھے
اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا کہیں، لیکن تیری نیت جو تھی کہ لوگ تجھے کہیں، تو 100 لوگوں نے تجھے دنیا میں کہہ لیا، تجھے دنیا میں اس کا اجر مل گیا، اب یہاں پر تیرا کوئی اجر نہیں۔ اے میرے فرشتوں، اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، غور کریں، کہیں ہم اس میں شامل تو نہیں؟ ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا عزیز ہے، یہ ہمارا محلے دار ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے مرنے پر یہ نہ آئے، یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں فلاں جگہ پر کھڑا ہو کر سنا نہ دے کہ بھائی آپ تو ہمارے جنازے میں نہیں آئے، ہمارے والد کے جنازے میں نہیں آئے، ہماری والدہ کے جنازے میں نہیں آئے۔ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ دکھانے کے لیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے، ہم عیادت کے لیے جا رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ کہیں کل کو ہم بیمار ہو گئے وہ نہیں آئیں گے اور کہیں ہمیں تانا نہ مار دیں۔ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں دکھانے کے لیے۔ اگر ایسا ہے، ہماری نیت دکھاوے کی ہے، تو سوچ لیں کہ اس کا اجر ہمیں قیامت میں کچھ نہیں ملنا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو بھی نیک کام کریں گے، ہماری نیت کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ ہم جو بھی نیک کام، ہم اگر کسی کو پانی بھی پلا رہے ہیں تو اس نیت سے پلائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پلا رہا ہوں۔ اگر ہم کسی طرح سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو روڈ کراس کرا رہے ہیں، یا کسی کو ہم لفٹ دے رہے ہیں، کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ اگر راستے میں اینٹ پڑی ہے، روڑا پڑا ہے، اس کو ہم نے ایک سائڈ پر ہٹانا ہے، تب بھی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اگر ہماری نیت ہوگی اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، ان کا اجر ہمیں قیامت کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ملے گا، اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر جو بھی کام کیا ہوگا دکھاوے کا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوگی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ رب تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا اپنی رحمت کے صدقے، اور ہمیں جنت میں بھیجے گا اپنی رحمت کے صدقے۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس پر اگر بات کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال ہم اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اچھی نیت کریں گے تو اس کا اجر بھی اچھا ملے گا۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے فلسطین والے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی غیب سے مدد فرمائے اور ان پر خصوصی کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو ہم نیکی کا کام لے کر چلے ہیں، اس کو آگے تک پھیلانے کی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔